آدمی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، قیام نہیں کرتا، قیام نہیں کر سکتا، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کر سکتا ہے پھر نماز نہیں ہوگی، پہلے قیام کرے پھر ضرورت کے وقت بیٹھ جایا کرے۔ اگر کعبے کے سامنے نماز پڑھیں تو نماز میں نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، کعبے پہ نہیں۔ بہرحال طلاق جو ہے وہ عمل اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے نا۔ بعض اوقات حل کوئی نہیں ہوتا، کیا کریں گے آپ؟ باقی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ میری شادی ہوئی 1 مہینے کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اب میں عدت میں ہوں اپنے ماں باپ کے گھر، مجھے خواب میں سانپ اور خود سے خون کی بدبو آتی ہے۔ سورۃ البقرہ تلاوت کیا کریں اور ٹیلی فون میں فیڈ کر کے کانوں پہ ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ اللہ تعالی ہر شر سے محفوظ رکھے۔ عمرے کے بعد عورتوں کے لیے مطاف میں طواف افضل ہے یا کسی اور مسجد میں؟ بہرحال اگر طواف کر سکتی ہیں دور دور طواف کریں، طواف افضل ہے، چونکہ اور عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے، طواف کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔ اگر عمرہ کرتے ہوئے سہون رمل نہیں کیا کوئی بات نہیں، عمرہ ہو جائے گا۔ اگر کسی نے غصے میں شوہر نے بیوی کو بغیر کسی گواہ کے 3 طلاق دی، وہ 3 ہو گئی، گواہ ہو نہ ہو۔ جب خود مان رہا ہے کہ میں نے 3 دی ہیں تو گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ انڈیا سے آدمی آیا، اپنے ہوٹل سے احرام باندھا، مسجد عائشہ نہیں گیا، ہوٹل سے نیت کر کے عمرہ کیا۔ یہ ہوٹل والا عمرہ ہم نے ابھی سنا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ عمرہ شمرہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ میرے نوجوان بھائی جو ہیں نا، ان کو ایک حدیث کا مغالطہ ہے کہ اہل مکہ من مکہ، مکے والے مکے سے عمرے کی نیت کی۔ وہ عمرے کی نہیں حج کی ہے کہ جب حج پہ جانا ہو تو مکے والے مکے سے نیت کریں گے۔ اگر حرم سے نیت ہو سکتی تو حضور بی بی عائشہ کو ضروری بھیجتے تو نہیں، حرم میں تو موجود تھی، کہتے احرام نیت کر لو، جا کے عمرہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے چہرے کے پردے کا حکم نہیں ہے، تو پاؤں کے پردے کا حکم ہے؟ کوئی ہے صحیح حکم کہ نہیں ہے؟ اچھا، حالت احرام میں عورت چہرے کا پردہ کھولے گی کہ نہیں کھولے گی؟ تو پہلے ہوگا تو کھولے گی، جب پردہ ہے ہی نہیں تو کھولے گی کیا؟ عورت اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ مہندی لگائے تو اس کی نماز ہو جاتی؟ بالکل ہو جاتی، بلکہ اس کو مہندی لگانی چاہیے۔ میری بھابھی کو جنات کا مسئلہ ہے، اس کو کہیں کہ سورۃ بقرہ جو ہے وہ ہیڈ فون لگا کے سنا کرے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ مدینہ حرم ہے، اس میں جو آدمی کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اس کے فرض اور نفل کوئی بھی قبول نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ وسیلے سے دعا جو ہے سیدھی اللہ سے مانگے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ ایک آدمی اپنی والدہ کو ویل چیئر پہ طواف کراتا ہے، اپنی نیت بھی کر لے، انشاءاللہ دونوں کا ہو جائے گا۔ www.darsequran.com